بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے دعا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کا سوال بھی پورا کرتا ہوں، اس کی دعا کا جواب بھی دیتا ہوں اور دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ استجب لکم، میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا دعا کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور میرے بھائی، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو منانے کا ذریعہ ہے۔ دعا تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا، اپنے رب کی منتیں کرنے کا، اپنے رب کے سامنے رونے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلاتا، اللہ کے سامنے دعا نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا یغضب علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس پر ناخوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ یہ دعا کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کتنی احادیث کے اندر دعا کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ عمل دعا کا ہے۔ لیس شیء، اللہ کے نزدیک سب سے عزیز عمل، سب سے اچھا عمل دعا کا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دعا اللہ کے ہاں کتنی اہمیت کا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے لیے اللہ نے دعا کے دروازے کھول دیے اس کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اس کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، جس کے لیے اللہ نے دعا کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اپنی دعائیں کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے رونا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی اور نیکیاں رکھی جائیں گی، ہم پوچھیں گے اللہ میاں یہ کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ نے آج قبول کی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہماری دنیا میں ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہوئی، اللہ قیامت کے دن ہمیں ان دعاؤں کا صلہ دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ ہماری دعا کو ہر حالت میں قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ سے دعا کامل یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ ہر حالت میں قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائی، یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں بیان فرمایا ہے، اور یہ ساری وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا مانگنا تو پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، دعا مانگنا تو پیغمبروں کی سنت ہے۔ یاد کرو نوح علیہ السلام کو، کہ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے فرمایا تھا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کافروں نے میری بات کو نہیں مانا،
انہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، مجھے تیرا نبی نہیں مانا، آپ کو خدا نہیں مانا، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو اللہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ جب بدر کا دن تھا، بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، اس واقعے سے پہلے والی جو رات ہے، اللہ کے نبی اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے رہے، آخر کار جب وہ صدیق نے آ کر فرمایا اللہ کے نبی آپ نے اللہ کے سامنے بہت دعائیں کر لی، اب آپ آرام فرما لیں۔ تو میرے بھائی یہ دعا مانگنا تو پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، پیغمبروں کی سنت رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ عطا فرمائے، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھنے کا طریقہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔